مباحث نحو اردو ڈسکشنز آف نحو ایپیسوڈ نمبر 9 قدمتنی زید فی المحراب قدمتنی زید فی المحراب یہاں بظاہر ہمیں ترکیب میں غلطی محسوس ہوتی ہے نا کہ قدمنی زید فی المحراب زید نے مجھے محراب کی طرف آگے کیا کہ تم امام بنو میں مقتدی اور یہی تو کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ تم نے قدمنی کی جگہ قدمت نہیں کی گا قدمت نے تو مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے تو لہٰذا ترکیب میں غلطی ہے ترکیب میں آپ نے کیا کر دیا مؤنث نہیں لایا فعل کو مؤنث لایا مذکر کیوں نہیں لایا تو جواب ہے حضرت سے بھی اس کے لیے پریشان نہ ہو یہ بات آپ کیا کر نہیں رہے ذرا سوچ نہیں رہے قدمت نہیں باب تفعیل کا صیغہ نہیں ہے باب تفعیل سے مشتق نہیں ہے قدما قدما قدمو قدمت قدمتا قدمنا بلکہ حقیقت الگ ہے کچھ وہ یہ ہے کہ قد کا لفظ الگ ہے متنی الگ ہے زید الگ ہے فی المحراب الگ لفظ ہے نہ قدمتنی زید کا مطلب ہے کہ قد پاڑ دیا زید نے قد پاڑ دیا زید نے متنی میری پیٹھ کو فی المحراب محراب میں پیچھے سے مجھے لات اس طرح سے ماری نا تو اس کی وجہ سے اس نے کیا کر دیا میری پیٹھ کو پاڑا تو اصل میں یہ ہے ترکیب قد اس نے پاڑ دیا متنی میری پیٹھ کو یا ہمارے پاس اسی طرح ایک دوسری ترکیب ہے اگر آپ سے کوئی کہہ دے رجلن فی روضہ یہ کیا چیز ہے رجلن فی روضہ رجلن فی روضہ کا معنی ہے کہ باغ میں کوئی آدمی ہونا لیکن رجلن تو کوئی نہیں کہتا رجلن فی روضہ رجل مخصوص فی روضہ یا آپ کے دیکھے رأیت رجلن فی روضہ یہاں پر رجلن کیا ہے یہ کیسے جملہ ہے تو یہاں پر کوئی کہہ سکتے کہ شاید یہاں پر انظر محذوف ہے نا کہ انظر رجلا فی روضہ کہ دیکھو باغیچے میں کوئی آدمی ہے لیکن یہاں پر کیا ہے را جو ہے نا را الگ لفظ ہے جلن الگ ہے فی روضہ الگ لفظ ہے رجلن نہیں ہے لفظ صحیح رجلن بھی نہیں ہے پھر تو معنی نہیں بنتا را الگ لفظ ہے را یا را سے بنا ہے را یا را سے جب ہم امر بنائیں گے ترا سے بناؤ ترا سے تا ڈیلیٹ کر دو نا شروع سے را رہ گیا خیر سے طالب مکسورہ بھی ڈیلیٹ جاتا ہے حرف لاتے نا را وقف کی وجہ سے را منا دیکھو جلن کس کو دیکھو کس کو دیکھو زین کو دیکھو جل تو زین کو کتنا الجل علی الفرس زین کو دیکھو فی البستان یا فی روضہ منا باغیچے میں باغ میں کیا دیکھو زین دیکھو یہ معنی ہے اس کا رجلن فی روضہ فی روضہ ہمارے پاس ایک نادر ترکیب ہے مثلا کوئی شخص کے سطح تو سردی کا موسم چل رہا ہے نا کہ النار فی الشتاء خیر من اللہ النار فی الشتاء خیر من اللہ کہ سردی کے موسم میں آگ نعوذ باللہ اللہ سے بہتر ہے یہ معنی ہے ظاہر میں نا لیکن ایسا نہیں یہاں پر من جو ہے ایسا نہیں ترکیب میں فرق ہے من یہاں پر قسم کے لیے ہے من کے معنی میں نہیں ہے جو سے کے معنی میں ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قسم من اللہ من نہیں واللہ کے معنی میں ہے واللہ اللہ کی قسم سردی میں آگ بہتر ہے النار فی الشتاء سردی میں آگ خیر من اللہ من خیر واللہ بہتر ہے اس طرح ہمارے پاس ایک اور ترکیب ہے کہ ان فرعون و موسیٰ فی النار ان فرعون و موسیٰ فی النار ظاہری معنی بنتا کہ فرعون اور موسیٰ دونوں آگ میں ہوں گے حالانکہ یہ بہت غلط ہے ایسا تو صحیح نہیں ہو سکتا تو یہاں پر کیا کریں گے لفظ موسیٰ پر واو جو ہے قسمیہ ہے تو مطلب ہے کہ ان فرعون و رب موسیٰ فی النار موسیٰ کی رب کی قسم کہ فرعون جہنم میں ہوگا ان فرعون و رب موسیٰ ہے یہاں پر صحیح پوری عبارت جو ہے محذوف ہے اس طرح ہمارے پاس ایک ترکیب نادر ترکیب اس میں ہے ان زیدن کریمن ان زیدن یقیناً زید کریمن کریم لفظ تو صحیح ہے نا ان زیدن کریمن لیکن یہاں پر ترکیب میں کچھ اور ہے
کہ ان زیدن کریمن، کریمن کیسے ہیں یار؟ زیدن تو اس کی لیسم بن گیا، پھر کریمن کیسے؟ کریمن پر تو رفع پڑھنا چاہے۔ ہاں کہتے کہ یہاں پر رفع جو نہیں پڑھ رہے نا، یہاں پر آپ نے ایسا کر لیا کہ کاف اور ریم کو تم نے کیا کر دیا، ایک لفظ سمجھ لیا، کاف الگ حرف ہے، ریم الگ حرف ہے۔ تو مطلب یہ ہے نا کہ ان وہ حرف مشبہ از حرف مشبہ بالفعل نہیں ہے ان، بلکہ ان یا انو انین سے نکلا ہے، رونے کو کہتے ہیں، رونے کے معنی میں ہے۔ ہرن کے بچے کو عربی میں کہتے ہیں ریم۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ ان زیدن، زید رویا، کریمن ہرن کی بچی کی طرح، کریمن کاف تشبیہ کے لیے ہیں، مشابہت دے رہے ہیں۔ اس طرح ہمارے پاس ایک ترکیب ہے کہ من قال قال اللہ فقد کفر، جو شخص یہ کہہ دے کہ اللہ نے فرمایا ہے وہ کافر ہو گیا۔ یہاں پر ظاہر میں تو یہ معنی ہے نا کہ من قال قال اللہ فقد کفر، من قال قال اللہ فقد کفر، اور صحیح تو یہی ہے نا کہ اگر کوئی سکائے گا ضرور کافر ہوگا۔ وہ کیوں؟ یہاں پر اصل میں پہلا والا قال جو ہے نا، یہ قال یقول سے نکلا ہے، کہنے کے معنی میں ہے کہ من قال جو شخص کہے قال اللہ کہ اللہ سوتا ہے، فقد کفر ہو کافر ہوگی، کیونکہ یہاں پر قال یقیل سے ہے، قال یقیل منا قیل لا کرنا دن کے وقت سونے کو کہتے ہیں، قال یقول باب نصرہ سے ہو جائے پھر کہنے کے معنی میں ہے، اگر باب ضربا سے ہو جائے قال یقیلو پھر اس کا معنی ہے سونا قیل لا کرنا۔ تو جو کہے کہ اللہ نے قیل لا کی اس نے تو کفر کیا، کیونکہ قرآن میں آیا ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اس سے پاک ہے۔ اس طرح ہمارے پاس ایک لفظ ہے قال زید تحت شجرۃ، زید نے درخت کے نیچے جب بات کی نا فانتقض وضوءہ، اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ یہ کیسے؟ بات کرنے سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، یہاں پر بھی قال یقیلو کے معنی میں ہے، قال زید من زید سو گیا، تحت الشجرۃ درخت کے نیچے، فانتقض وضوءہ اس لیے تو اس کا وضو کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا۔ یہاں پر قال یقول سے نہیں ہے بلکہ قال یقیل سے لفظ نکلا ہے۔ ان نادر ترکیب کے ساتھ ہم ایک اور بحث بھی چلو ملا لیتے، اسم منصوب۔ اسم منصوب کا کیا کریں گے؟ کون سے اسم کو کہتے ہیں؟ کس طرح سے کسی اسم کو عربی میں ہم منصوب بنائیں گے؟ تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے نا کہ آخر میں یا مشددہ لگائیں گے، اس سے عموماً تو اسم منصوب بن جاتا ہے۔ بغداد بغدادی، بغدادی قاعدہ، نور نورانی، نورانی قاعدہ، نور والا۔ تو کسی اسم کو اگر کسی قبیلے کی طرف یا قوم کی طرف یا جگہ کی طرف منسوب کرنا ہو نا، تعلق ظاہر کرنا ہو، تو اس اسم کو اسم منصوب کہتے ہیں۔ اسم منصوب بنانے کے لیے ہمارے پاس عربی میں قاعدے چلتے ہیں، قاعدوں کے مطابق بنائیں گے۔ تو اگر اسم منصوب آپ ثلاثی سے بنائیں گے اور وہ مکسور العین ہو تو اس وقت کیا کریں گے؟ عین کو فتحہ دیں گے، اگرچہ اس پر کسرت فخذ دے کے، فخذ تو کہتے ہیں ران کو نا، اگر اس سے آپ بنائیں گے اسم منصوب تو فخذین منا ران والا گوشت دے دے، فخذین لحم فخذین ران والا گوشت قصاب سے کہو گے، لیکن دیکھ لے یہاں پر فخذن ہے، فخذن نہیں ہے۔ اسی طرح مشرقن ہے نا، تو اگر کیا ہو منصوب رباعی ہو مکسور العین ہے تو ثلاثی کی بات تھی نا، وہاں پر کیا کریں گے؟ عین پر کسرہ باقی رکھیں گے، تو مشرقن سے بنے گا مشرقیون، مشرق سے بنا ہے نا۔ مغرب ہمارے پاس ایک لفظ ہے، 4 حرفی ہے، یہاں پر عین کیا ہے؟ مکسور ہے، تو مکسور رکھیں گے، مغربن سے مغربیون۔ یسرب، یسرب مدینہ کا پرانا نام ہے نا، یسربین بعد ہوتے یسرب کہتے، یسرب بھی کہتے، چلی یثربیون۔ اگر کوئی لفظ اس کے آخر میں تائی تانیث ہو اور اس کو آپ منصوب کرنا چاہے تو اس وقت کیا کریں گے؟ اس تا کو حذف کریں گے۔ مثلا قاہرہ ہمارے پاس ایک لفظ ہے، مشہور جگہ ہے نا قاہرہ، تو پھر آپ کسی شخص کے لیے قاہرتیون نہیں کہہ سکتے، قاہرتیون بلکہ قاہریون۔ قاہرین کا معنی ہے قاہرہ کا رہنے والا۔ اگر کسی اسم کے آخر میں الف مقصورہ آ جائے، جیسے عصوا، یہاں پر آخر میں الف مقصورہ ہے، تیسری جگہ پر ہے، اسی طرح ممکن ہے چوتھی جگہ پر الف مقصورہ آ جائے یا 5ویں جگہ پر آ جائے، تیسری صورت میں کیا کریں گے؟ اس کو واو سے بدل دیں گے، عصوا،
عصا سے بنائیں گے عصوی، دیکھیے یہاں پر جو الف مکسورہ تھا واو سے بدل گیا عصوی، لاٹھی والا۔ فتح، یہاں پر دیکھیے فتح اس سے ہم نے کیا کر دیا فتوی بنا دیا۔ فتح یہاں پر آخر میں الف مکسورہ ہے نا، چھوٹی جگہ پر جیسے مرما، مرما ہے نا، یہاں پر اس الف کو واو بنائیں گے مرموی، مرما پھینکنے کی جگہ کو کہتے ہیں مرموی۔ اس طرح مرمین بھی پڑھ سکتے، چلو بعض اوقات۔ حبلا ہے حبلی، یہاں پر یا کو حذف بھی کر سکتے الف سے، اگر واو سے نہ بدلنا چاہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کے کہتے کہ اگر کسی جگہ پر آپ نے الف کو دیکھ لیا، الف کیا ہو تانیث کے لیے ہونا، اور اس کو کیا کریں گے واو سے بدل دیں گے نا، تو اس سے پہلے ایک اور الف کا اضافہ بھی کریں گے، جیسے تربا، توبا ہے نا توبا، تو اسے بنائیں گے توبویون، توبویون۔ توبا درخت کا نام بھی ہے، خوشی کو بھی کہتے ہیں۔ دنیا، دنیاویون یعنی دنیاوی چیز ہے۔ مصطفیٰ، مصطفین، یہاں پر کیا کریں گے واو کو حذف بھی کر سکتے ہیں، یعنی سرے سے یا واو سے نہ بدل دے، اور یا کو باقی بھی رکھ سکتے ہیں۔ مصطفیون یہ بھی کہہ سکتے ہیں، مصطفیون یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔